اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً علی سر اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وصلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ سامعین محترم، اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین، آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اپنے سامعین کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس در کے ہم گداگر ہیں یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے۔ اس در پہ اگر وحشی آئے تو انسان بن جائے، انسان آئے تو مسلمان بنے، مسلمان آئے تو سلمان بنے، سلمان آئے تو فخر سلمان بن جائے، بے زر آئے تو ابو ذر بن جائے، بے مال آئے تو عمار بن جائے۔ مٹی سے کھیلتے کھیلتے اس در کے بھکاری بہلول بن جاتے ہیں، اس در پہ مجبور آئے تو مختار بن جاتے ہیں۔ آج میں اس ہستی کا ذکر کر رہی ہوں جو معصوم بھی نہیں ہے، جو اہل بیت میں بھی نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی نظر میں اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا کام کتنا بلند ہے کہ اس نے آل محمد کے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اپنا پہلا جملہ آج کی اس نشست کا میں ادا کرنے جا رہی ہوں۔ خورشید شجاعت کی کرن ہے میرا مختار، بے خوف خیالوں کا بدن ہے میرا مختار، اسرار عقیدت کا چمن ہے میرا مختار، دھرتی پہ دلیری کا گگن ہے میرا مختار، مختار کی ہیبت ہے وہ ارباب ستم میں، راشا نظر آتا ہے مورخ کے قلم میں۔ مختار کو ہم لوگ بڑھاتے نہیں حد سے، لیکن ہمیں نفرت ہے زمانے کے حسد سے۔ اب تک جو سرفراز ہوئی سرور کی مدد سے، محشر میں ملے داد جسے حق کے اسد سے۔ ایسا کوئی ساوت جری حر نہیں دیکھا، مختار سا پھر کوئی بہادر نہیں دیکھا۔ اے قسمت اسلام کے منحوس ستاروں، طغیانی تشکیک کے بہتے ہوئے دھاروں،
اے مکہ تہ خاک سقیفہ کے کناروں، چہروں سے ریا پاش نقابیں تو اتارو، پہلے کسی ملعون کی تائید کرو تم، پھر شوق سے مختار پہ تنقید کرو تم۔ مختار کا چہرہ ہے کہ صبحوں کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ ایک صفائے انجیل ادک ہے، رخسار کی رنگت ہے کہ اعجاز شفق ہے، ہونٹوں پہ دھنک ہے کہ یہ دیباچہ حق ہے، حملے ہے کہ آثار پیمبر کی دعا کے، مختار کے بازو ہے کہ پرچم ہے قضا کے۔ محترم سامعین، حضرت مختار سقفی پر کہنے کے لیے میں سمجھتی ہوں میرے دامان میں الفاظ بہت تنگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اس بڑھیا کی طرح جو اپنا کاتا ہوا سوت لے کر خریداران حضرت یوسف میں شامل ہو گئی تھی، میں بھی اپنے کچھ مجھ الفاظوں کے ساتھ لفظوں کی تہی دامن کا شکار ہوں، پھر بھی اپنے کشکول میں کچھ الفاظ کا خزانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے نہ دعویٰ علم ہے، نہ میں دعویٰ علم کرنا چاہتی ہوں، میں ایک ملنگ منش انسان ہوں، اور میری پسندیدہ شخصیات میں حضرت مختار بھی شامل ہیں اور اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ بظاہر ان شخصیات کا تاثر متضاد نہ صحیح مگر مختلف ضرور ہے۔ امیر کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں اگر تمام انسانی صفات بلکہ الہی اخلاق درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جمال و کمال کا اعلیٰ مجسمہ ہیں، اور الہی صفات حسن و جمال کا نمونہ خیر کثیر کا استعارہ ہے، تو دوسری طرف حضرت مختار بھی خدائی صفت و قہر، غضب اور جلال و انتقام کا ایک مظہر ہے۔ اس لیے کہ امیر مختار کا قیام و جہاد بھی خیر کے خلاف برسر پیکار ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف تھا۔ دراصل سامعین اور مومنین محترم، کائنات میں ازل ہی سے خیر و شر کسی نہ کسی شکل میں موجود اور متصادم چلے آ رہے ہیں، اور ابدت اور ظہور امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنی بہترین مخلوق جس پر کہ اسے ناز تھا، جسے اس نے احسن تقویم سے تعبیر کر کے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اسے شر کی طاقتوں سے بچانے کے لیے اپنے بہترین بندوں کو رہنما بنا کر بھیجا۔ نبی و رسول، امام، وسیع، ولی، رشی، دیوتا، اوتار، گرو، سنت، بھگت، فقرا، قطب، قلندر، غرض کے ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر طبقہ میں، ہر خطے میں اصلاح بشر کے لیے نجات دہندہ افراد تشریف لاتے رہے ہیں۔ چونکہ بشر کا 2/3 حصہ یعنی غالب حصہ شر سے عبارت ہے، اس لیے اس شر کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کی مسلسل و متواتر آمد اور مستقل موجودگی ضروری تھی، اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، تائیں کا جب تک امام وقت تشریف نہیں لے آتے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی نجات دہندہ کے متلاشی اور منتظر ہیں۔ بہرحال اپنے بیان کو میں سمیٹتے ہوئے، امیر المومنین مولائے کائنات
تھے، امام المتقین تھے، رب العالمین کے محبوب اور رحمت للعالمین کے جانشین اور نمائندہ تھے. ان کے یہاں ان کی ذات میں جمال و کمال ہونا ہی تھا، جبکہ شیطانی طاقتوں کو لگام دینے کے لیے خدائی قہر و غضب کا ایک ہلکا اور معمولی سا نمونہ امیر مختار تھے. اللہ کا وعدہ ہے وہ ہر ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دے گا اور جلد یا بدیر اس کی گرفت ضرور کرے گا. یہ اس کے نظام عدل اور صفات ذات کا تقاضا اور لازمہ ہے. واقعہ کربلا کوئی معمولی یا عام واقعہ نہیں تھا جس کا بدلہ زیادہ دیر تک ٹالا جاتا. کسی حد تک تو بدلہ لیا جانا تھا نا، تاکہ لوگ اس خاندان کو بے بس نہ تصور کریں. حالانکہ اصلی انتقام تو امام زمانہ نے ہی لینا ہے. اور آج میں چاہتی ہوں ان دونوں انتقاموں کو تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں، اگر میرے مولا نے مجھے توفیق بخشی. حالانکہ یہ بظاہر مجھے بہت مشکل کام لگ رہا ہے. بہرحال میں عرض کر رہی تھی کہ اس کا ایک ہلکا سا بدلے کا نمونہ تو دکھانا تھا، اگرچہ اصل بدلہ اور انتقام تو باقی ہے. فوری اور عبوری سزا اور قہر و غضب کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کر دیا. خواہ خاندان اہل بیت کی انتقامی تحریکیں ہوں یا توابین کا کردار ہو، حضرت امیر مختار کا قیام و انتقام فوری رد عمل کا غیر معمولی اور فطری اظہار اور بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت امیر مختار کے اقدام کے باوجود بھی اگرچہ کلمہ گو امتوں کے منہ کی قالق نہیں چھٹ سکی، تاہم امیر مختار کے اس اقدام سے من حیث القوم مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوئی ہے اور پوری امت مسلمہ کی لاج رہ گئی ہے. یہاں قابل نقطہ اور توجہ یہ بات ہے، شام و کوفہ نے تو پھر کسی حد تک اپنے گناہوں کی محدود سے ہی مگر تلافی کر دی، لیکن جو کچھ اولاد رسول اسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے اب تک ہوتا آ رہا ہے، خصوصاً جناب سیدہ معظمہ پاک بی بی کے اور مولا علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کے ساتھ تمام امت خصوصاً مکہ مدینہ والوں کا کردار، تمام مسلمانوں کے یہ لمحہ فکریہ ہے. مکہ مدینہ کے لوگوں نے اولاد رسول کا کتنا ساتھ دیا. واقعہ حرہ آپ کے سامنے ہے جو اسلام کا بدنام ترین واقعہ ہے. مکہ مدینہ کی بے حرمتی ابرہہ اور اس کے لشکر تو نہ کر سکا، مگر مقدس شہر خود مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ و مامون نہ رہ سکے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہمارے مسلمان بھائی؟ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اندرونی اور باہمی مسئلہ ہے، اس میں دخل دینے والے کون ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اللہ رب العالمین ہے، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہے، حضرت علی مولائے کائنات ہے. ہم بھی اس کائنات میں مخلوقات اور عالمین کے ایک حقیر سے کیڑے سہی، مگر بندے تو انہی کے ہیں نا. تو مومنین، حضرت مختار نے جو واقعہ کربلا کے بعد انتقام لیا ہے، تاریخ اسلام کے چہرے پہ جا بجا وصال سے لے کر واقعہ کربلا اور کربلا کے بعد امام سید سجاد کا خون رونا جا بجا داغ نظر آ رہے تھے. مگر انہی تاریکیوں میں کچھ روشن چراغ بھی تھے جن میں حضرت مختار کا بہت بڑا نام ہے. حضرت مختار کے دل میں بچپن ہی سے سرور کائنات اور اہل بیت اطہار سے ایسی مودت پیدا ہو گئی جو ان کی آخری سانس تک ان کا سرمایہ حیات رہی ہے. اس عقیدت کا اصل سبب ختمی مرتبت اور ان کی اطرت کا عظیم کردار تھا. کوفہ میں
انہوں نے حضرت علی کے علم، تقوی، جود و سخا اور جرت مندی کے بڑے بڑے چرچے سن رکھے تھے. اسی طرح حسنین علیہ السلام کی عظمت کے وہ دل سے قائل تھے. پھر محمد بن حنفیہ کی شاگردگی کے سبب اس محبت کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. اپنی ذات میں تو مختار فنا فی اہل بیت تھے، لیکن اپنی بہترین کوششوں کے باوجود نہ تو وہ اہل بیت سے ناروا دشمنی کی فضا کو ختم کرا سکے، نہ ہی سانحہ کربلا کے خونی مارکے کو ظہور پذیر ہونے سے روک سکے. سانحہ کربلا کے وقت وہ خود دوسرے ہزاروں محبان حسین کی مانند کوفہ کے زندان میں اسیر تھے اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار تھے. لیکن حضرت مختار کی زندگی کا درخشاں پہلو یہ ہے کہ اپنے عزم اور حوصلے، بہادری اور رفت کردار کے بل بوتے پر جلد ہی انہوں نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر کے قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا. سن 60 ہجری میں اس ناصر حسین کو دوسری بار قید میں ڈال دیا گیا. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا. اسی اسیری کے سبب مختار 61 ہجری میں نصرت امام سے قاصر رہے. لیکن جو اذیتیں بڑھ رہی تھیں، ان کے حوصلے بھی اور زیادہ بلند ہو رہے تھے. شجاع و بہادر ہونے کے علاوہ صاحب بصیرت شخص بھی تھے. تبھی تو بڑے نامساعد حالات کے باوجود وہ وقتی طور پر صحیح وہ عنان حکومت پر قابض ہو گئے اور ابراہیم بن مالک اشتر کے تعاون سے چن چن کر قاتلان شہدائے کربلا کو نیست و نابود کر دیا. یہاں سامعین محترم، میں آپ کی توجہ ایک اہم نقطے پر دلانا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر آپ کی سماعتوں کی نظر میں چند معرفت کے موتی کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، اگر امیر مختار کا تعلق ہماری نسل سے ہوتا تو شاید وہ بھی ساری زندگی ہر مجلس میں آہو بکا کرتے، سینہ زنی کرتے، زنجیروں کا ماتم کرتے، پھر کما کا لگا لیا کرتے، شب بیداری میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، حلیم کی دیگیں پکواتے، شیر مال بٹواتے. ادھر مجلس ختم ہوئی، ادھر دسترخوان پہ بیٹھ کر سیر ہو جاتے. غرض کہ وہ بیچارے بھی شاید وہی کچھ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں. لیکن پھر وہ امیر مختار نہ ہوتے اور نہ ہی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے حق میں دعا فرماتے. روایت یہ ہے کہ شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے والے گروہ کے اس زعیم نے سانحہ کربلا کے بعد جب تک وہ زندہ رہے، حضرت مختار نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ اچھا کھانا کھایا، نہ اچھے کپڑے پہنے اور نہ ہی نرم بستروں پر سونا گوارا کیا. عزاداری یقیناً ہمارے لیے شہرک کا درجہ رکھتی ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی فرسودہ، بے معنی اور بے کیف ہوگی. لیکن جب تک ہم میں امیر مختار کی ایمانی حرارت نہیں پیدا ہوگی، صرف رسم کی ادائیگی سے کیا ہم ان کے عمل کی پیروی کے اہل ہو سکیں گے؟ یہ میرا تمام سامعین کے لیے دعوت فکر ہے. معصوم کے احکام کی تکمیل ہے مختار، سجاد کے ارشاد کی تعمیل ہے مختار، باطل کے لیے سورہ اسرافیل ہے مختار، فرعون کے لشکر کے لیے میر ہے مختار، تصور اجل موت کی یلغار ہے مختار، عباس کی منہ بولتی تصویر ہے مختار. حسین کے باخون کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کا خون. زیارت عاشورہ پڑھیے، اس میں یہ جملہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہی، یہ وہ خون ہے جس کا اللہ بدلہ لے گا. جو اللہ کے خون کا بدلہ لے اسے مختار کہتے ہیں. حاصل سے تائید حسین ابن علی ہے، پہلے سے ہی یہ منتخب چشم جلی ہے.
وہ باغ کے جس باغ کا ہر گل ازلی، مختار اسی باغ شجاعت کی کلی ہے۔ باطل کے مقدر کے لیے کھیل رہا ہے، اللہ کے شیروں نے اسے شیر کہا ہے۔ اللہ کی یہ خاص نوازش سے بنا ہے۔ چوتھا مصرع آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ کربل کے شہیدوں کی سفارش سے بنا ہے، یہ شعر خداوند کی خواہش سے بنا ہے، اور یہ تیغ علمدار کی آتش سے بنا ہے۔ مظلوموں کو یہ حرف تسلی نظر آیا، مظلوموں کو یہ حرف تسلی نظر آیا، اور ہر وار میں حیدر کی تجلی نظر آیا۔ تاریخ میں موجود ہے مختار کے حملے، ذی قدر کے اور صاحب دستار کے حملے، تھے ایسے غلام شہ ابرار کے حملے، سفین میں تھے جیسے علمدار کے حملے۔ علمدار کے حملوں سے بھی ایک کیفیت معصوم پہ طاری ہوئی تھی، مختار کے حملوں سے بھی ایک کیفیت معصوم پر طاری ہوئی۔ یہ کیفیتیں دو مصروں میں پیش کر رہی ہوں۔ جب موت سے یہ محو تکلم نظر آیا، معصوم کے ہونٹوں پہ تبسم نظر آیا۔ مختار ہے کیا یہ پوچھو سیدہ کے پسر سے، دیکھو ذرا مختار کو عابد کی نظر سے۔ انگارے وہ مختار کی تلوار سے برسے، خود موت بھی چھپتی رہی موت کے در سے۔ وہ دشمن اسلام جو سرور سے لڑے تھے، سرساروں کے مختار کے قدموں میں پڑے تھے۔ شعری ذوق رکھنے والوں کے لیے جملہ عرض کر رہی ہوں، وہ دشمن اسلام جو سرور سے لڑے تھے، سرساروں کے مختار کے قدموں میں پڑے تھے۔ پاکیزہ کردار ہے مختار کی تلوار، بس حق کی طرف دار ہے مختار کی تلوار۔ سرور کے یزادار ہے مختار کی تلوار، اور موت پہ مختار ہے مختار کی تلوار۔ جو سمجھ سکے ہیں وہ میری تائید ضرور کریں گے۔ بیعت کی تلوار لہو چاٹ رہی ہے، لگ لگ کے گلے سب کے گلے کاٹ رہی ہے۔ جناب سیدہ راضی ہوں، امام وقت راضی ہوں، میدان میں جس وقت قدم دھرتا تھا مختار، بس ایک دم سجاد کے دم بھرتا ہے مختار۔ افواج کی کثرت سے کہاں ڈرتا ہے مختار۔ یہ تلوار کی دھار ہوتی ہے۔ صاحب علم مجمع، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجئے گا، اسے تلوار کا پانی کہا گیا ہے۔ صاحب ذوق اسے وصول کیجئے گا۔ میدان میں جس وقت قدم دھرتا ہے مختار، بس ایک دم سجاد کا دم بھرتا ہے مختار۔ افواج کی کثرت سے کہاں ڈرتا ہے مختار۔ یہ تلوار، اور میدان میں جس وقت قدم رکھتا ہے مختار، بس ایک دم سجاد کا دم بھرتا ہے مختار۔ افواج کی کثرت سے کہاں ڈرتا ہے مختار، تلوار کے پانی سے وضو کرتا ہے مختار۔ عباس کے خادم کو کوئی خوف و خطر کیا، مختار ہے خود موت، اسے موت کا ڈر کیا۔ معصوم کی تائید کا اعجاز بھی دیکھو، شبیر کی نصرت کا یہ اعجاز بھی دیکھو، مختار کی نصرت کا یہ انداز بھی دیکھو، مختار کی مقتل میں یہ پرواز بھی دیکھو۔ ٹکراتا ہے جب بن کے اجل اپنے ہدف سے، آتی ہے مدینے سے دعا داد نجف سے۔ گھبراتی رہی شہ کے غمخوار سے دنیا، تھراتی تھی غازی کے وفادار سے دنیا۔ خوف آج تلک کھاتی ہے مختار سے دنیا، اور کچھ اس لیے ڈرتی ہے عزادار سے دنیا۔ جو ماتمی ہیں وہ تو ضرور بتائیں گے نا، اے عزادارو ہے یہ جو جھنکار کی آواز، ہے ماتم زنجیر میں مختار کی آواز۔ سلمانو ہے ماتم زنجیر میں یہ مختار کی آواز، ہے ماتم زنجیر میں مختار کی آواز۔ محترم سامعین، انتقام لیا ہے خون حسین کا، جو وقتی انتقام تھا، جو ضروری انتقام تھا۔
جو ظاہری انتقام تھا وہ حضرت مختار نے لیا ہے. قدرت نے یہ انتظام کیا حضرت مختار کے ذریعے سے. علی کے پہلو میں ابو عبیدہ ثقفی آ کر بیٹھے. ایک چھوٹا سا بچہ گود میں ہے. آواز دی اس بچے کو ادھر لاؤ. بلا کے زانو پہ بٹھایا. کہا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ہے وہ بچہ، یہ ہے وہ بچہ جو میرے حسین کا انتقام لے گا. بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے. علی نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا. ذہانت منزل ارتقا کو پہنچی. 1 ہجری میں پیدا ہوئے، 67 ہجری میں وفات پائی. 67 ایئرز کی عمر میں وفات ہوئی، بلکہ 67 ایئرز میں شہادت ہوئی حضرت مختار کی. 8 بار قید ہوئے، 8 بار قید سے رہا ہوئے. ہر بار جلاد گردن پہ تلوار رکھتا تھا، کہتا تھا ہم تم کو قتل کر دیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت سارے عالموں نے پڑھا، بہت سارے شعراء نے پڑھا، بہت سارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں. جب واقعہ کربلا کے بعد اپنی مستی میں، فتح کے جشن کی مستی میں مگن ہو کر وہ بہت سارے باپوں کا بیٹا جسے تاریخ ابن زیاد کہتی ہے، اپنے دربار میں تکبرانہ لہجے میں کہتا ہے ایک بھی شیعہ علی کا باقی نہیں بچا. کسی نے آواز دی ہے تو صحیح، پر ہے تیرے زندان میں. کہا کون؟ کہا مختار ثقفی. ابن زیاد نے اپنی فوج کے سپاہیوں سے کہا جاؤ اسے باہر لے کے آؤ، آج میری فتح کا جشن دیکھے، میری فتح کا نظارہ کرے. ادھر مختار تہ خانے میں 17 سیڑھیاں زیر زمین مودت علی، عشق علی کی بے لوث عبادت کر رہا ہے. سپاہی سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں مختار. تاریخ بتاتی ہے 70 سپاہی پہنچے زندان کی سیڑھیوں میں، اب نیچے جانے کی ہمت نہیں ہے. مختار محبت اور مودت عشق علی میں کی عبادت میں مصروف ہے. کبھی کبھی سر اٹھا کے جوش میں نعرہ لگاتا ہے یا علی کہتا ہے، یا مختار کے کانوں میں آواز پڑی اپنے ہی نام کی کہ کوئی اسے پکار رہا ہے. مختار نے آواز لگا کے کہا کون ہے اس بے وقت میری عبادت میں مخل ہونے والا؟ سپاہیوں نے اوپر ہی سے آواز دی مختار تجھے ابن زیاد نے یاد کیا ہے. مختار کھڑے ہوئے، زندان کی سیڑھیاں چڑھ کے باہر آئے. مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. مختار کے 70 سپاہی اپنے ہتھیاروں سے لیس ہیں. مختار نے جلال والی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، آواز دے کر کہا میری ایک شرط ہے. کہا کیسی شرط ہے؟ کہا میں آگے آگے چلوں گا، تم سب میرے پیچھے پیچھے چلنا تاکہ پتہ چلے عشق علی میں چور کوئی بے علی کا کوئی غلام، علی کا کوئی چاہنے والا جا رہا ہے. ادھر ابن زیاد نے سب دربار والوں سے کہا خبردار کوئی دربار میں مختار کو سلام نہ کرے، کوئی مختار کے لیے اپنی کرسی نہ چھوڑے. سب نے ابن زیاد کو یقین دلایا کہ کوئی نہ سلام کرے گا نہ اپنی جگہ سے اٹھے گا. اب منظر کیا ہے؟ مختار آگے آگے ہے،
पीछे 70 सिपाही चल रहे हैं। अली की फौज का जर्नैल, अली का कमांडर जैसे ही दरबार के दरवाजे में मुख्तार का पहला कदम आया, अल्लाह जाने कैसी हैबत थी मुख्तार की आमद में। अल्लाह जाने कैसा इश्क़े अली का, वो इश्क़े अली खून बनके जो मुख्तार की रगों में दौड़ रहा था। अल्लाह जाने कैसा जलाल था। हर बंदा न सिर्फ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ बल्कि अपनी पेशानी पे हाथ रख के कहता है, मुख्तार मेरा सलाम, मुख्तार मेरा सलाम। दरबार में कदम रखते ही मुख्तार की नजर सूरज पे पड़ी। मुख्तार ने सूरज की आंखों में आंखें डाल के कहा, मेरे मौला, मेरे पीर अली की अंगुष्ठ की पुष्ट पर उगे हुए नाखून की नोक के हल्के से इशारे से वापस पलटाने वाले मेरे पीर भाई, तेरा क्या हाल है। मुख्तार आगे पहुंचे। अली के शेर के कदमों में धमक थी। मुख्तार किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया। मुख्तार सीधे तख्त के करीब पहुंचे। तख्त को ठोकर मार के कहते हैं, ओ इब्ने ज़ियाद, मैं अपने मौला, अपने पीर अली की इबादत में मसरूफ था। बेवक्त बुलाकर मेरी इबादत में खलल क्यों डाला है। उसने कहा, मुख्तार, मैंने तेरी मौत का हुक्म दिया है, मौत का नाम आना था। मुख्तार मुस्कुराने लगे। इब्ने ज़ियाद परेशान होकर तख्त से उठा, 4 चक्कर दरबार के काट के कहता है, मुख्तार, तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो। मुख्तार ने भरे दरबार में या अली का नारा लगाया। सारी जंजीरें टूटकर मुख्तार के कदमों में आई। मुख्तार ने एक सिपाही से तलवार खींची, इब्ने ज़ियाद की गर्दन पर तलवार की नोक रखी और मुस्कुरा कर कहा, मेरे मौला अली ने, नबूवत के वारिस अली ने, कल की खबरें देने वाले अली ने, काबे के वारिस अली ने, इसी जगह जहां तू बैठा है, एक दिन बैठ के, मैं उस वक्त छोटा बच्चा था, मुझे अपनी गोद में लिटाकर मेरे घुंघरियाले बालों में उंगलियां फेर के कहा था, मुख्तार, एक वक्त आएगा तू इसी तख्त पे हुकूमत करता हुआ 3,83,000 दुश्मनों को फिन्नार करेगा। ओ इब्ने ज़ियाद, मैंने तेरे जैसा कुत्ता एक नहीं मारा, मौत मुझे पहले आ गई। मुख्तार कहते हैं, क्यों याद मुझे ए दुश्मन ईमान किया है, क्यों जुल्म ए बहराए शैतान किया है, बेवक्त बुलाकर जो मुझे परेशान किया है, जानता है कितना बड़ा मेरा नुकसान किया है। कुरान की सूरत में तवज्जो कीजिएगा मेरे लफ्जों पर, कुरान की सूरत की तिलावत में मगन था, कुरान की सूरत की तिलावत में मगन था, मैं इश्क़े अली जैसी इबादत में मगन था। कुछ भी नहीं मेरे लिए ये शौकत शाही, ये ताकत जल्लाद, ये लश्कर, ये सिपाही। सूरज को भला बुला सकेगी भला कैसे स्याही, मालूम है मुझको मेरे मौला की गवाही, ये कौल ये फरमान शहनशाह नजफ है, मैं तेरा निशाना नहीं तू मेरा हदफ है। लाजिम है यहाँ मैं एक बात करूंगा, मौला ने कहा है तो मैं मुख्तार करूंगा, मैं पैरवी मिस में तमार करूंगा, मैं पैरवी मैस में तमार करूंगा, तुझ जैसे कई शैतान में फिन्नार करूंगा। ये कौल मौला अली कोई ताकत झुटला नहीं सकती, तू जब तक जिंदा है मौत मुझे आ नहीं सकती। बस मोमिनात, इब्ने ज़ियाद से भी कहा, सुनो, अगर मार भी दिया ना तो मुख्तार के कलाम का जरा मोजज़ा देखिए, कलाम इलाही को कैसा मोजज़ा समझता था, कितना यकीन था मुख्तार को अपने मौला के कलाम पर, अपने मौला के कौल पर, अपने मौला के फरमान पर। इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर अली का यह शेर कहता है कि तू मुझे मार भी दिया ना इब्ने ज़ियाद, तू मुझे
مجھے جلا بھی دے مجھے قدرت پھر زندہ کرے گی، اس لیے کہ علی کے قول کو پورا ہونا ہے۔ مار دو، مار کے راکھ بنا دو، میری راکھ کو قدرت جمع کرے گی، پھر میرے جسم کو اسی طرح زندہ اٹھا دے گی۔ اس لیے کہ جب تک 3,83,000 قاتلان حسین کو میں قتل نہیں کر لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ حجاج نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، علی کا قول بیان کرتا ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا تو حکم دے، حکم دے لے، دیکھ لے تو۔ جلاد کو بلوایا، کہا مار دو مختار کو۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے آج مار دو مختار کو۔ جلاد ابھی تک نہیں آیا۔ کہا اسلحہ خانے کی کنجی کھو گئی، نظر نہیں آتی، مل نہیں رہی، بڑی دیر ہو گئی۔ مختار سر جھکائے ہوئے، بلاؤ جلاد کو۔ جلاد کو جب بلایا کنجی نہ ملی۔ جلاد سے کہا میری تلوار لے میری تلوار، مار دے مختار کو۔ جلاد حجاج کی تلوار لے کے آگے بڑھا، 2 قدم چلا تھا، ٹھوکر لگی، گرا۔ حجاج کی تلوار اس جلاد کے پیٹ میں گھس گئی اور مر گیا۔ جلاد مختار مسکرا دیے، کہا حسرت نکال لے۔ گھبرا گیا حجاج، دوسرے جلاد کو بلایا، آج مختار کو قتل کر دے۔ جلاد آگے بڑھا، ابھی تلوار لے کر آگے ہی بڑھا تھا، ایک بچھو آیا، بچھو نے ڈنک مارا، وہیں مر گیا، ختم ہو گیا۔ تیسری بار پھر جلاد آیا، اب جو ٹانگ پھسلی تو بیچ سے چر گئی۔ تاریخ کے جملے ہیں، بیچ سے شگافتہ ہو گیا جلاد، آدھا دھڑ ادھر گرا، آدھا دھڑ ادھر گرا، قتل نہ کر سکا۔ مختار نے کہا اب جتنی چاہے کوشش کر لے، اب کوئی اور حسرت ہے تو نکال لے، اور جلاد کو بلا لے۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ کبوتر پرواز کرتا ہوا آیا، نیچے سے خط گرا، نیچے خط گرا، خط کو اٹھایا، یہ خط ہے عبد الملک بن مروان کا، خلیفہ وقت کا۔ اے حجاج، ہم نے سنا ہے تو مختار کو قتل کرنا چاہتا ہے، میرے نواسے ولید کی دایا کا شوہر ہے مختار، اس نے میرے نواسے کو کھلایا ہے، اس کا شوہر ہے۔ فوراً یہ خط پاتے ہی مختار کو چھوڑ دو۔ مختار کو آزاد کر دیا، مختار کو چھوڑ دیا۔ مختار جو چلے، اب جو چلے تو ناکے پہ بیٹھ کے چلے، یہ پہلی گرفتاری ہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ ہماری تاریخ کی بحث ہے، مختار حق پر تھے یا نہیں۔ یہ تاریخی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی ورنہ طوالت ہو جائے گی۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں، جب میرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مختار کے بارے میں کیا کہتے ہیں، 5ویں امام نے فرمایا مختار کو برا نہ کہو، مختار کو کبھی برا نہ کہنا۔ اس نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے مکانوں کی دیواروں کو اس نے بلند کیا ہے، ہمارے گھر میں چولہے روشن کروائے ہیں، سیدانیوں کے سروں پہ چادریں ڈالی ہیں، ہماری مدد کی ہے، ہمارے یتیم بچوں کی مدد کی ہے۔ مختار کو کبھی برا نہ کہنا۔ مختار کا کارنامہ بڑا عجیب ہے۔ لوگوں نے پوچھا مختار کو امام نے اجازت کیوں نہیں دی؟ فرمایا یہ سیاست الہی کا ایک نمونہ تھا۔ جب چوتھے امام کے پاس مختار گئے تو سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا ملاقات سے، اور یہ کہا ہم نے حسین کے خون کے انتقام کے سلسلے میں سارے اختیارات اپنے چچا محمد حنفیہ کو دے دیے ہیں، جس کو جانا ہے چچا کے پاس چلا جائے۔ مختار محمد حنفیہ کے پاس پہنچا، بس ایک جملہ کہا مختار، کیا ایک حبش کا، فرمایا حبش کا رہنے والا ایک سیاہ فام بھی اگر شہراء پہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہم حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو ہر مسلمان پہ واجب ہے اس حبشی کا ساتھ دے۔ بس یہ ایک قول چوتھے امام نے دیا۔ یہ سب سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات دیکھیے، اس وقت کے خطرات دیکھیے۔ ہر صورت میں چوتھے شہنشاہ معظم کی زندگی کو بچانا مقصود تھا۔ جب ان کی زندگی کو خطرہ نظر آیا تو محمد حنفیہ نے اعلان امامت کیا۔ جب محمد حنفیہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو حضرت مختار نے اعلان امامت کر دیا۔ حقیقت میں یہ اصل امام کو بچانا مقصود تھا۔ 2 بیویاں تھی مختار کی۔ مختار کی شہادت کے بعد جب گرفتار کیا گیا
उनसे तलवार के जोर पर यह कहलवाने की कोशिश की गई कि तुम कहो कि हमारा शौहर मुख्तार काफिर था। एक बीवी ने कहा कि तलवार के जोर पे अगर कहलवाना चाहते हो तो कहो, वरना तुम्हारी बात गलत है। और दूसरी ने कहा कि जब शहादत सामने है, ये मनसब सामने है मेरे, तो फिर काट दे मेरा गला। तो मुख्तार की उस जौजा को शहीद किया गया। बहरहाल मैं फिर वापस अपने जुमले पे आती हूं। मेरे चौथे मौला ने फरमाया कि मुख्तार ने हमारे दिलों को ठंडा किया है। आप समझिए क्यों है ऐसा, ये क्यों कहा था? इसलिए कि कातिलाने हुसैन ऐसे जालिम थे, जुल्म की हदें तमाम हो गई थी। अगर ये जिंदा रह जाते तो उनकी औलादें इसी खून से परवरिश पाती, कायनात में ये जुल्म परवरिश पाता रहता। एक मिसाल देती हूं हमेशा, और वही मिसाल मैं फिर दोहरा रही हूं कि नागन जब अंडे देती है तो लाखों अंडे होते हैं। अगर उन सारे अंडों से बच्चे निकल आए तो कई लाख नाग दुनिया में हो जाएं और जहर ही जहर कायनात में फैल जाए। तो कुदरत ने यह इंतजाम रखा है, जब अंडों से बच्चे सांप के निकलते हैं तो नागन चुन चुन के एक को खाना शुरू कर देती है। कई लाख सपोलिए वो खा जाती है। ये कुदरत का इंतजाम है, जहर ना फैले। तो जहर को समेटने के लिए कुदरत ने ये इंतजाम किया कि ये जो जहर करबला से चला था, कुदरत ने चाहा मुख्तार इस पे बंद लगाए, इंसानियत तबाह हो जाएगी इस जहर से। इसलिए जहर को कूफा में रोका जाए, शाम में रोका जाए, वरना इस नस्ल के इंसान बाकी रह जाएंगे। वो जो चंद बाकी रह गए थे, इनकी नस्लें, उनकी नस्लें कैसे कैसे बदजात नजर आते हैं, कैसे कैसे बदतैनत नजर आते हैं, कैसे कैसे शजरे नजर आते हैं, कैसे कैसे बदबख्त नजर आते हैं। ना इमाम बारगाहों का एहतराम है, ना ताजियों का एहतराम है, ना अजादारी का एहतराम है। ये सारे वही के भागे हुए हैं, वही की नस्लें हैं, और जिनमें लाहौर का जल्लाद नकली भी शामिल है। यजीद को रजी अल्लाह ताला कहने वाले इन्हीं शजरों से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, अली पर इल्जामात लगाने वाले इन्हीं शजरों से ताल्लुक रखते हैं। वो जो मुख्तार के हाथों से चंद बचे थे, उनकी नस्लें हैं। खुदा पनाह में रखे हमारी कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, इन सबको दरे इमाम पे ले आए। इमाम जमाना के ये सब नासर बन जाए। इमाम जमाना के ज़हूर के लिए ये सब नौजवान, सब जो मर्द हैं, सब खवातीन हैं, वो इमाम की तरफ रागिब हो जाए, मुतवज्जे हो जाए। हजरत मुख्तार ने जो कयाम किया था वो इसीलिए किया था, इंसानियत को बचाने के लिए, तुम्हारे शजरों को बचाने के लिए कि शजरे खराब ना हो जाए। जो कूफा वालों के शजरे थे, अल्लाह ने चाहा इसलिए इंतजाम किया। इमाम ने इज्न दिया, मोहम्मद हनफिया घर में गए, एक सर्ब मोहर लिफाफा लाए, कहा ये अली का खत है मुख्तार तेरे लिए। मुख्तार वो खत लाया। कूफे में इब्राहिम बिन मालिक अख्तर को वो खत दिखाया। इब्राहिम जैसा सरदार मुख्तार के साथ आ गया। अब क्या था, लश्कर तरतीब पाया गया। मुख्तार ताइफ गए, ताइफ से मक्के गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मिले, बड़े बड़े सरदारों से मिले, कूफे के सरदारों से मिले। बात तय हो गई क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से इंतकाम लेना है। मुख्तार ने कोई हुकूमत नहीं चाही थी, वल्लाह कोई बगावत नहीं की थी। मुख्तार का सिर्फ और सिर्फ ये काम था, खून हुसैन का इंतकाम ले। 3,83,000 का जब काम तमाम कर दिया तो सर को झुका दिया और कहा हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। और जिस वक्त मुख्तार अपनी शहादत वाले दिन लड़ने के लिए निकले हैं तो सिपाहियों का लिबास पहन के नहीं गए, मुजाहिदों का लिबास पहन के नहीं गए, कफन पहन के गए थे कि अब हमारा काम जो था हमारे जिम्मे, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। मुख्तार ने काम पूरा किया, शहादत पाई। आज वही है मुख्तार जहां अली का रोजा है, जहां मुस्लिम बिन अकील का रोजा है, वही मुख्तार का रोजा है, वही कूफा है, वही मस्जिद कूफा है, वही फखर के साथ कब्र में आराम कर रहे हैं मुख्तार।
زیارات کرنے والا جب نجف جاتا ہے علی کی زیارت کرتا ہے تو علی کے اس غلام کی بھی زیارت کرتا ہے جس نے یہ کارنامہ کیا. یہ کارنامہ نہیں تھا، خدائی تلوار تھی. یہ خدائی تلوار ایک معجزہ تھی، اور یہ معجزہ ہے انتقام خون حسین کا معجزہ تھا جو مختار سے ظہور میں آیا، اس طرح سے ظہور میں آیا کہ تاریخ میں جگمگا رہا ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی، اس پہ کیا کوئی حکومت کرے گا. مختار کو یہ یقین تھا کہ میرا مولا وہ ہے جو کائنات کا ہادی ہے. مختار نے آواز دی. جب مختار کو حکومت ملی ہے نا سامعین، پتہ نہیں آپ کو یہ بات کسی نے بتائی ہے یا نہیں، یہ سنی ہے آپ نے باتیں یا نہیں سنی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. کوئی مانے نہ مانے، مگر میں مختار کے قصیدے پڑھتی رہوں گی جب تک میری زندگی میں، میرے دم میں دم ہے، میری زندگی ہے. جب مختار کو حکومت ملی ہے نا، مختار کے لیے تخت آراستہ کیا گیا ہے، آواز دی مختار نے میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. علی نے جب حکومت کی تھی کوفے میں تو تخت پہ نہیں بیٹھے تھے، بلکہ علی کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے. مختار نے کہا وہ کرسی لائی جائے. جب پتا چلا نا کہ کرسی غصب کی گئی ہے، کس کے گھر ہے، وہ کرسی لائی گئی. اور جب وقت کرسی آ رہی تھی نا کوفے کی گلیوں سے، مختار کو پتا چلا ہے. مختار باہر نکلے ہیں، کرسی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے لائے جلوس کی شکل میں. اس کرسی کو لے کے چلے احترام کے ساتھ، ایک ایک اس کرسی کو چومتا تھا کہ اس کرسی پہ میرے مولا علی تشریف رکھتے تھے. اس کرسی کو لا کے مختار نے تخت پہ رکھ دیا. کہا اس تخت پہ علی کی کرسی ہے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. بعد کربلا جب میرا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے تو اب میں تخت پہ کیا بیٹھوں، میں تو خاک پہ بیٹھوں گا. بھرے دربار میں مجلس ہوتی تھی، قاتل آتے تھے، مجلس ہوتی تھی. مختار نے بتایا اب تخت پہ بیٹھ کے کیا کرے. کربلا میں تاج حسین کے سر سے گر گیا. اس کے بعد جس کا حق تھا تاج سر پہ رکھنے کا، تخت پہ بیٹھنے کا، دیکھو وہ مدینے میں خون رو رہا ہے. اب سر پہ تاج رکھ کے کیا کرے. سامعین محترم، یہ ایک وقتی انتقام تھا جو ضروری تھا. حقیقی انتقام منتقم آل محمد لے گیا کر، کیونکہ مختار نے صرف قاتلوں سے انتقام لیا ہے. نقصان پورا نہ ہو سکا مختار سے، کیونکہ مختار اس پہ قادر نہیں تھے اور نہ ہی مختار کے ذمہ یہ کام تھا. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، نہ صرف قاتلان حسین سے انتقام لیا جائے گا بلکہ نقصان بھی پورا کیا جائے گا. یہ حقیقی عدل ہے. انشاءاللہ میرے مولا نے کبھی مجھے پھر موقع دیا تو پھر عدل پہ اور انصاف پہ بات ہوگی. ہمارے یہ تنگیے لفظوں کی جو غربت ہے، ہم اس کا شکار ہیں. ہم انصاف کا مطلب بھی عدل کرتے ہیں، عدل کا مطلب بھی انصاف کرتے ہیں، حالانکہ عدل اور انصاف دونوں متضاد چیزیں، الگ الگ چیزیں ہیں. امام زمانہ عدل کو قائم کریں گے، یعنی کہ قاتلان حسین سے انتقام بھی لیں گے اور کربلا میں جو نقصان ہوا ہے اسے بھی پورا کریں گے. بس مومنات، 2 یا 4 جملے میں مصائب پڑھنے کی اجازت چاہوں گی. حضرت مختار نے جب ہرمل سے انتقام لیا ہے نا، جو قاتل شہزادہ علی اصغر تھا، یہ کربلا کا شہید، ننھا شہید، یہ شہید اکبر ہے. ایک ہندو کا میں نے ایک دفعہ ایک قول پڑھا، وہ کہتا ہے میں جب تاریخ کربلا پڑھتا ہوں اور اس میں جب میں شہادت علی اصغر پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں
کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا شقی القلب بھی تھا جس نے کربلا کے میدان میں ایک ایسے بچے کا نشانہ لیا، ششماہ بچے کا، جسے یہ علم بھی نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ عزادارو، کربلا کا واحد شہید ہے شہزادہ علی اصغر، جو 3 بار شہید ہوا ہے۔ کربلا کا ہر شہید 2 بار شہید ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر 3 بار شہید ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ جب شام غریبہ خیموں کو ٹھنڈا کیا گیا، سروں کو گنا گیا تو کہا مارے 71 تھے، 72 تھے، سر 71 کیوں ہیں؟ اس وقت جب زمین کربلا کو کھودا گیا، ایک نیزے کے ساتھ شہزادہ علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا، جسے مولا نے شہادت کے بعد خاک کربلا میں چھپا دیا تھا، اور پھر ظالموں نے ماں کے سامنے اس بچے کا سر تن سے جدا کیا۔ میری زبان میں نہ اتنی طاقت ہے، نہ مجھ میں اتنی جرأت ہے، سخت مصائب میں پڑھنے کی عادی نہیں ہوں، بڑے ادب اور احترام سے پڑھنے کی قائل ہوں۔ اب مجھے نہیں علم ہے کس شے سے، کس طرح سے شہزادہ علی اصغر کے سر کو جدا کیا گیا۔ بس ایک جملہ سنیے گا۔ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس وقت واقعہ کربلا کے بعد رہائی ہوئی، سب بیبیاں کربلا واپس آئی، ہر بیوی اپنے مقتول کی قبر پہ پہنچی۔ علی اصغر کی والدہ سیدھی اپنے والی کی قبر پہ آئی، ایک جملہ کہہ کے بی بی نے کربلا میں زلزلہ برپا کر دیا۔ بی بی فرماتی ہیں، اے میرے والی، میں سید زادی نہیں ہوں، سادات کے گھر کی کنیز ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں سادات کے گھر میں۔ سادات کی 2 امانتیں میری گود میں تھی، ایک کو میں نے کربلا میں آپ کے حوالے کیا، ایک کو میں شام لے گئی تھی۔ جس نشانی کو میں شام لے گئی تھی، وہ قبرستان غریبہ میں اسے میں چھوڑ آئی ہوں، اس کی قبر کا نشان بنا کے آئی ہوں۔ میرے والی، میں نے ساری کربلا میں دیکھ لیا، میرے ننھے اصغر کی قبر نہیں ہے۔ کربلا میں مظلوم کربلا کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی، علی اصغر کی ماں تو فکر نہ کر، علی اصغر کی قبر میرے سینے میں ہے۔ بس سزاداروں، میں جملہ عرض کر رہی تھی کہ مختار نے جس وقت ہرملا کے سر کو کاٹا ہے نا، اس وقت ہرملا کے سر کو آپ نے مدینے بھیجا، اور ساتھ ایک رکا بھیجا، ایک خط بھیجا۔ قاصد کو وہ خط دے کر کہا، تیز ترین رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ جاؤ، اور یہ میرا خط سید سجاد کے حوالے کرو۔ 5 سال تک سامعین محترم، اے میری شیعہ قوم، سادات کے گھروں میں چولہے نہیں جلائے گئے۔ 5 سال تک سیدانیوں نے اپنے سروں کے بالوں کو نہیں دھویا۔ 5 سالوں تک سیدانیوں نے اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالا۔ 5 سالوں تک اپنے سیدانیوں نے بالوں میں کنگھی نہیں کی۔ دن بھی روتی تھی، رات بھی روتی تھی۔ اور جس شہید کے قاتل کا سر مدینے آ رہا ہے نا، یہ بی بی کچھ عرصہ کربلا میں رہی تھی، اور پھر سید سجاد انہیں مدینے لے کے آئے تھے۔ اس بی بی نے عہد کیا تھا اپنے والی کی قبر پر کہ جب تک مولا زندہ رہوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔
ساری زندگی یہ بی بی نہ سائے میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے. بی بی زیر آسمان بیٹھی ہے، سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں بھی زیر آسمان، برستی بارش میں بھی زیر آسمان. تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ اولے پڑے، اس وقت بھی بی بی زیر آسمان. جس وقت اور پھر سب جب رات کو سو جاتے تھے، میری شہزادی کے دامن میں، قمیض کے دامن میں کوئی چیز بندھی ہوتی تھی. بی بی آدھی رات کو اپنی قمیض کا دامن کھول کے اللہ جانے کیا دیکھ کے روتی تھی. بہت مرتبہ سیدانیوں نے پوچھا، بی بی کہتی تھی مجھے مجبور نہ کیا جائے، میری زندگی میں نہ پوچھا جائے. بہرحال جب قاتل علی اصغر حرملہ کا سر مدینے آیا، ساتھ مختار کا خط بھی تھا. مولا نے سیدانیوں کو حکم دیا کہ اب سوگ بڑھا دیا جائے، گھروں کے چولہوں کو جلایا جائے. میرے مولا سیدھے آئے والدہ علی اصغر کے پاس، آ کر کہا اماں آپ کو مبارک ہو، علی اصغر کا قاتل مارا گیا ہے. کچھ اولاد والے بھی میرے یہ جملے سن رہے ہوں گے. شہزادہ علی اصغر کی والدہ نے سر اٹھا کے کہا سجاد کیا اس سے میرا علی اصغر واپس آ جائے گا؟ میرے جتنے بھی سامعین میرے یہ لفظ سن رہے ہیں، پورے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کرے بی بی قائم زمانہ جلد از جلد تشریف لائے، جو تیرے علی اصغر کو واپس لے کے آئے، تیری گود پھر آباد ہو جائے، محلہ بنی ہاشم پھر آباد ہو جائے، پاک شہزادوں سے حویلی جناب سیدہ معظمہ پھر سج جائے. آپ سب مائیں اپنے دل کی ساری حسرتیں پوری کر سکو، اپنے لالوں کے سروں پہ سہرے دیکھ سکو. عزادار سید سجاد فرماتے ہیں اماں اب آپ سائے میں تشریف لے جائیے، لے کے چلیے. بی بی فرماتی ہے سجاد تیرے بابا کی قبر پہ وعدہ کر کے آئی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی. سجاد کہتے ہیں اماں آج امام بن کے کہہ رہا ہوں، بیٹا آج امام بن کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے اماں اٹھیے. میرے مولا نے ماں کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالا، میری بیوی اپنی جگہ سے اٹھی. سامعین محترم ایک قدم سائے میں تھا، ایک دھوپ میں تھا، کب سے انصری سے روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری جملہ ہے میری آج کی اس مجلس کا. جنازہ تیار ہو گیا والدہ علی اصغر کا. یا ایک مرتبہ گھر کی مستورات سید سجاد کے سامنے ماں کا قمیض لے کے آئی. قمیض کے دامن میں کچھ بندھا تھا. کہا ساری زندگی آپ کی والدہ اس قمیض کے دامن کو کھول کے آدھی رات کو روتی تھی. جب کہتے تھے بی بی اس دامن میں کیا بندھا ہے تو فرماتی تھی میری زندگی میں نہ کھولنا، مجھ سے نہ پوچھنا، زندگی کے بعد کھول کے دیکھ لینا. آئیے سجاد بیٹا اس قمیض کے دامن کو کھولیے. لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سجاد نے جب قمیض کے دامن کو ماں کے کھولا، اولاد والے میری لفظوں کو سن رہے ہوں گے، اگر میرا جملہ سمجھ آ جائے تو ایک مرتبہ دل سے دعا کرنی ہے، اللہ کرے اس بی بی کا گھر پھر آباد ہو جائے، اس بی بی کا کربلا میں سہاگ بھی اجڑا، اس بی بی کا کربلا میں اس کی گود بھی اجڑی ہے. دعا کرو یہ بی بی پھر بس جائے، اسے بسانے والا مولا جلدی تشریف لے آئے، جو آ کے کائنات سے، کل کائنات کے ظالموں سے کلی انتقام لے سکے. سنو گے کیا تھا اس دامن میں؟ میرے مولا نے جو کھولا تو کیا نظر آیا؟ علی اصغر کا ایک ننھا سا شلوکا تھا اور جھولے کی جلی ہوئی 3 لکڑیاں تھی.
अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। सामईन मोहतरम सब मिल के दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम हक़ को कायम फरमा, बातिल को ज़ाइल फरमा, दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा, दोस्तों को इज़्ज़त नसीब फरमा। मेरे अल्लाह मेरे आका के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे अज़ादार इमाम के लश्कर के सिपाही बने। मिल के दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हमें अपने इमाम की ज़माना गैबत में नुसरत की तौफीक अता फरमा। मिल के दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम जब इमाम आदल का दरबार लगे तो उस वक्त हमें सुरखरू फरमा देना। दुआ कीजिए परवरदिगार आलम मुअज़्ज़मा कौनैन की पाक हवेली फिर आबाद हो जाए। दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मुअज़्ज़मा कौनैन के गुलशन ततहीर में फिर अब्दी बहार फरोकश हो जाएं जो ख़िज़ा के मफ़हूम से ना आशना हो। और मोमिनीन सब मिल के दुआ कीजिए। इस चैनल के जो एडमिन हैं सैयद जवार अली रज़ा बुखारी साहब, उन्होंने दुआ के लिए कहा है। उनके एक अज़ीज़ हैं डॉक्टर सैयद ज़मीरुल हसन बुखारी, कोयटा में मुकीम हैं, वो बीमार हैं, अलील हैं। मौला सैयद सज्जाद के सदक़े में मेरे मालिक उन्हें शिफ़ाए कामिला अजिल अता फ़रमा। इस मजलिस के बानी हैं मिस्टर एंड मिसिस सैयद अबू समीर अबू साले रिज़वी साहब। मेरे मालिक उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा और उनका मिल्लत तशय्यो के लिए जो खिदमात हैं उनको नुसरत इमाम में तहरीर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। मेरी अपने तमाम सामीन से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक्स भी कीजिए और इस चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।